برصغیر کی تاریخ کی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں اکثر ایک سلطنت کا زوال دوسری کے عروج کا سبب بنتا ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح غزنوی سلطنت کے کھنڈرات پر دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے اس خطے کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ ہم بات کریں گے غزنویوں کے زوال کی، پھر دیکھیں گے کہ غوری کیسے ابھر کر سامنے آئے، ان کے درمیان لڑی جانے والی فیصلہ کن جنگوں کا ذکر کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ایک نئی سلطنت کیسے قائم ہوئی اور اس نے ایک نئے دور کا آغاز کیسے کیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے محمود غزنوی کی وفات کے بعد۔ باہر سے تو یہ سلطنت ایک بہت بڑی مضبوط دیوار کی طرح تھی، لیکن اندر ہی اندر اسے دیمک لگ چکی تھی اور یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ تو ہوا یہ کہ محمود غزنوی کے بعد اس کی عظیم سلطنت بکھرنے لگی، اور اس زوال نے خطے میں ایک بہت بڑا سیاسی خلا یعنی پاور ویکیوم پیدا کر دیا۔ اور تاریخ کا ایک سنہرا اصول ہے کہ طاقت کا خلا کبھی خالی نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی اسے بھرنے ضرور آتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ غزنوی سلطنت کو کسی باہر والے میں نہیں گرایا، بلکہ اس کی اپنی ہی کمزوریاں اسے لے ڈوبی۔ وہ کیا تھیں؟ آپسی جھگڑے، تخت نشینی کی لامتناہی لڑائیاں اور اوپر سے نیچے تک پھیلی ہوئی کرپشن۔ بس ان تین چیزوں نے مل کر سلطنت کی جڑیں ہی کھود ڈالی اور اسے بیرونی حملوں کے لیے ایک آسان ہدف بنا دیا۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا، خلا پیدا ہو چکا تھا اور اب وقت تھا کہ کوئی اسے پر کرے، اور وہ طاقت آ رہی تھی افغانستان کے پہاڑوں سے۔ یہ تھے غوری۔ غوری کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ ایک ابھرتا ہوا خاندان تھا جنہوں نے غزنویوں کی کمزوری کو فوراً پہچان لیا، خاص طور پر ان کے رہنما محمد غوری نے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک سنہری موقع ہے اپنی سلطنت کو پھیلانے کا، اور بس وہ تاریخ کا دھارا بدلنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ ایک طرف غزنوی تھے جو آپس میں ہی لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف تھا محمد غوری، ایک انتہائی قابل، پریکٹیکل اور فوکسڈ حکمران۔ اس کا عزم ہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور یہی چیز اسے ایک بہت بڑا خطرہ بنا رہی تھی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے ٹرننگ پوائنٹ پر، ترائن کی جنگیں۔ یہ صرف دو فوجوں کی لڑائیاں نہیں تھیں، نہیں، یہ وہ لمحہ تھا جب شمالی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا اور ایک نئے دور کا سورج طلوع ہونا تھا۔ تو 1191 میں ہوئی پہلی جنگ، اور اس میں محمد غوری کو پرتھوی راج چوہان کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ لیکن غوری نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اس شکست کو ایک سبق کے طور پر لیا۔ وہ واپس گیا، اور ٹھیک 1 سال بعد 1192 میں وہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترا، اور اس بار اس نے ایک ایسی جیت حاصل کی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں، ترائن کی دوسری جنگ کی اہمیت صرف ایک فوجی فتح نہیں ہے، یہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس ایک جیت نے دہلی کے دروازے محمد غوری کے لیے کھول دیے اور برصغیر میں ایک مستقل نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے کا راستہ صاف کر دیا۔ جنگ جیتنا تو آدھا کام تھا، اصل چیلنج تو اب شروع ہوا تھا، ایک پوری سلطنت کی بنیاد رکھنا، یعنی تلوار کا کام ختم، اب دماغ اور حکمت عملی کا کام شروع ہونے والا تھا۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ بہت سمپل سٹیپس تھے۔ پہلا، غوری نے اپنے سب سے بھروسے مند لوگوں کو گورنر بنایا۔ دوسرا، ان گورنروں نے نئے علاقوں میں پاور سینٹرز قائم کیے۔ اور تیسرا، انہی میں سے ایک قطب الدین ایبک آگے بڑھا اور دہلی سلطنت کا پہلا سلطان بن گیا۔ اس طرح ایک فوجی فتح ایک منظم حکومت میں بدل گئی۔ یہاں محمد غوری اور قطب الدین ایبک، ان دونوں کے کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محمد غوری وہ تھا جس نے فتح حاصل کر کے موقع پیدا کیا، وہ تھا کانکرر، جبکہ قطب الدین ایبک وہ تھا جس نے اس موقع کو حقیقت میں بدلا اور سلطنت کی بنیاد رکھی، وہ تھا فاؤنڈر۔ ایک نے راستہ بنایا، دوسرے نے اس پر عمارت کھڑی کی۔ اور ایبک نے صرف ایک سلطنت کی بنیاد نہیں ڈالی، اس نے ایک نئی تہذیب کی شروعات کی۔ دہلی اور لاہور جیسے شہر طاقت کے نئے مراکز بنے، عدل اور انصاف کا نظام لایا گیا، علم اور فنون کی سرپرستی کی گئی، اور ہاں، قطب مینار کی تعمیر کا آغاز بھی اسی نے کیا، وہ مینار جو آج بھی آسمان سے باتیں کرتا ہوا اسی دور کی کہانی سناتا ہے۔ ایبک نے بنیاد رکھی، لیکن اس عمارت کو مضبوط کیا اس کے جانشین التتمش نے۔
اس نے نہ صرف سلطنت کو منگولوں جیسے بڑے خطروں سے بچایا بلکہ اس کے انتظامی ڈھانچے کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ صدیوں تک قائم رہ سکے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پوری کہانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ دہلی سلطنت نے برے صغیر کو کیا دیا؟ یہ صرف ایک بادشاہت سے دوسری بادشاہت میں تبدیلی نہیں تھی، نہیں، یہ ایک پورا تہذیبی انقلاب تھا جس کی لیگیسی آج بھی نظر آتی ہے۔ اس کا اثر ہر جگہ نظر آیا۔ حکومت چلانے کے طریقے بدل گئے، نئے انتظامی اور عدالتی اصول آئے، ثقافت میں ایک زبردست فیوژن دیکھنے کو ملا، ادب، علم، فن، ہر چیز میں ایک نئی روح پیدا ہوئی، اور معاشرے پر بھی اسلامی معاشی اور سماجی اصولوں کا اثر پڑنا شروع ہوا۔ اور آخر میں اس سب سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہی کہ تاریخ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہوتی، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری آج کی شناخت کھڑی ہے۔ تو یہ سوال اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک سلطنت کے کھنڈر ایک نئی سلطنت کی شناخت کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ تاریخ کا یہ عجیب چکر ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر انجام دراصل ایک نئی شروعات کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ ایک طاقت کا ملبہ ہی دوسری طاقت کی بنیاد بنتا ہے۔ ذرا سوچئے گا اس بارے میں۔